بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں سحر اور جادو کا عمل انتہائی تیزی سے پھیل رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی یہی خامی ہے کہ اگر کسی کے پاس اچھا جاب دیکھے یا اچھی گاڑی دیکھے یا زیادہ پیسے دیکھے تو ان لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا، تو اس پر جادو اور سحر کر لیتے ہیں، اور یہ بالکل خطرناک اور حقیقی عمل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ عمل سحر اور جادو ہو چکا تھا۔ تو میں آپ لوگوں کو نبی علیہ السلام کا سحر کا واقعہ مختصر الفاظ میں بیان کرتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب اور بیل کا آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ تو نبی علیہ السلام کے سحر کا واقعہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نزول معوذتین اور نبی علیہ السلام پر جادو کیے جانے کے متعلق سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس طرح نقل فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نبی علیہ السلام کے پاس آتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مطمئن تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کے لیے رسی میں گھیرے ڈالے اور اس عمل کو ایک انصاری آدمی کے کنویں میں رکھ دیا۔ چنانچہ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک بیمار رہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک بیمار رہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے 2 فرشتے آئے، ان میں سے ایک فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور دوسرا فرشتہ نبی علیہ السلام کے پیروں کے پاس بیٹھ گیا۔ تو ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام کیوں بیمار ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ فلاں یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسی میں گھیرے لگائے ہیں اور اس عمل کو فلاں انصاری کے کنویں میں رکھ دیا ہے، لہٰذا اگر اس کنویں کے پاس کسی آدمی کو بھیجے اور وہ گرہ کو نکال لے تو کنویں کے پانی کو زرد پائیں گے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس معوذتین کے لے کر تشریف لائے اور کہا کہ یہودیوں کے ایک آدمی نے آپ پر جادو کیا ہے اور جادو کا عمل فلاں کنویں میں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی جو ایک روایت کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، یعنی اس کنویں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے دیکھا کہ پانی زرد ہو چکا تھا۔ پھر انہوں نے سحر زدہ رسی نکال لی جس پر سحر ہو چکا تھا اور واپس آ گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ایک آیت پڑھ کر ایک گرہ کھولتے جائے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گرہ کھولی، پھر ایک آیت پڑھ کر دوسرا گرہ کھولی، تو ایک ایک آیت پڑھتا تھا اور ایک ایک گرہ کھولتا تھا، تو نبی علیہ السلام اس کی وجہ سے تخفیف محسوس فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہو گئے۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھڑے ہو گئے کہ آپ کو بندھن سے آزاد کیا گیا ہو، اور وہ یہودی اس حادثے کے بعد بھی نبی علیہ السلام کے پاس آتا تھا، مگر نبی علیہ السلام کے اتنے اچھے اخلاق تھے کہ اس کو بالکل بھی نہیں بتایا کہ آپ نے مجھ پر سحر کیا ہے۔ یہاں تک نبی علیہ السلام نے ان کو نہیں بتایا کہ وہ انصاری آدمی یہودی آدمی جو تھا وہ مر گیا، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کا راز پوشیدہ رکھا اور ان کو بالکل بھی نہیں بتایا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے اچھے اخلاق ہے، ہمارے بھی اس طرح اچھے اخلاق ہونے چاہیے، نبی علیہ السلام کے سنتوں پر عمل کرنی چاہیے۔ تو یہ تو نبی علیہ السلام کی سحر کا مختصر واقعہ تھا۔ اب میں اس کے لیے جو عمل لے کے آیا ہوں، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو بتایا تھا، وہی عمل میں لے کے آیا ہوں۔ تو وہ عمل اس طرح ہے کہ قل هو اللہ احد
اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں، یہ 3 مرتبہ بسم اللہ کے سمیت دونوں ہاتھوں پر دم کر لیں، اور پھر اپنے ہاتھوں کو سر، پیر، یعنی پورا جسم جو ہے اس پر پھیر لیں۔ اس طرح 3 مرتبہ کر لے، اور صبح اور سونے کے وقت یہ عمل ضرور کر لے، انشاءاللہ تعالی سحر کا جو اثر ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا، اور اللہ تعالی سے اپنے صحت کے لیے بھی دعائیں کر لینا۔ اور اگر آپ کو صحت ملی ہمارے اس وظیفے کے ساتھ تو ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھ لینا، اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو لے کر آؤں گا انشاءاللہ۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔